अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। ये खूबसूरत किस्सा है जो बादशाह तुबा खमीरी का था। वो यमन का बादशाह था और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी हयात से 1000 पहले यमन का बादशाह था। एक दफ़ा वो अपनी सल्तनत के दौरे को निकला। 12,000 आलिम और हकीम और 1,32,000 सवार, 1,13,000 प्यादा अपने हमरा लिए हुए ये शान शौकत से निकला कि जहाँ भी पहुँचा उसकी शान शौकत और शाही देखकर मखलूक खुदा चारों तरफ से नज़ारे को जमा हो जाती थी। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचा, पहले मक्का से कोई इसे देखने ना आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वज़ीर आज़म से उसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। इसकी और उसके खादमों की जो यहाँ के बाशिंदे हैं तमाम लोग बेहद तज़ीम करते हैं और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज़्यादा दूर और नज़दीक के लोग इस घर की ज़ियारत को आते हैं। यहाँ के बाशिंदों की खिदमत की जाती है, फिर आपका लश्कर उनके ख्याल में क्यों आएगा। ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया और कसम खाकर कहने लगा, मैं इस घर को खुदवा दूंगा, यहाँ तक कि बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आँखों से खून बहना शुरू हो गया और वो ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि उसके पास बैठने की भी ताकत ना रही। इस मर्ज का इलाज क्या किया गया? बहुत इलाज किया गया मगर फाका ना हुआ। शाम के वक़्त बादशाह ही उलमा में से एक आलिम रब्बानी तशरीफ़ लाए और नब्ज़ देकर फरमाया, मर्ज़ आसमानी है और इलाज ज़मीन के ऊपर हो रहा है। ए बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नीयत की है तो फ़ौरन उससे तौबा करें। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खुदाम काबा के मुतल्लिक़ अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही उसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया और फिर अपनी सेहत की खुशी में उसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गुलाब चढ़ाया और शहर के हर बशिंदे को 7 अशरफियाँ और 7 रेशमी जोड़े नज़र किए और फिर यहाँ से चलकर वो वादी जिसे आज मदीनातुल मुनव्वरा कहा जाता है, वहाँ अपने उलमा के हमरा पहुँचा। जब उलमा ने जो किताब समाबिया के आलम थे वहाँ की मिट्टी को सूंघा तो उन्होंने बादशाह से ये कहा कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे यहाँ तक यहीं मर जाएं, क्योंकि इस ज़मीन को हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये वो जा है जहाँ पे आखिर ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाएंगे। अगर हमारी किस्मत ने यावरी की तो कभी न कभी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे हमें भी ज़ियारत का शरफ़ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो ज़रूर कभी न कभी उसकी जूतियों की मुक़द्दस खाक उड़कर पड़ जाएगी, जो हमारी निजात के लिए काफ़ी है। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत अक़ीदा। आज से 1000 साल यानी उस वक़्त से 1000 साल पहले लोगों का कितना खूबसूरत अक़ीदा था, जो आज हमें लोग अल्लाह माफ़ करे बदअक़ीदगी रखते हैं। तो बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ, बादशाह ने उनकी बात सुनकर
اپنے عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے، اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تعمیر کروایا، اور وصیت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہو، اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی، اور کہا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو۔ پھر اس بڑے عالم ربانی کو خط لکھ کر دیا اور کہا کہ یہ میرا خط اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اگر زندگی بھر تمہیں حضور کی زیارت کا موقع نہ ملے صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسلاً بعد نسلاً میرا یہ خط محفوظ رکھیں، حتیٰ کہ سرکار عبد القرار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا؟ خط میں کیا لکھا تھا؟ اس بات کو سنیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو دیکھیں۔ ماشاءاللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ کم ترین مخلوق، جو بادشاہ نے لکھا، کم ترین مخلوق طبع اول خمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اما بعد، اللہ کے حبیب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں، بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا، اور میرے لیے غنیمت ہے۔ اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کے پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسلاً ان 400 علماء کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑی کہ مدینہ شریف کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست میں وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لائے، اور مدینہ کی البدائی گھاٹی مصنیات کی گھاٹیوں میں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کے لیے جوق در جوق آ رہے تھے۔ اور جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تھی، بچیوں نے کتنی خوبصورت دب بجا کر آپ کی محبت میں شعر کہے تھے کہ ہمارے اوپر ہیں اللہ اللہ چاند نمودار ہو گیا ہے۔ کیسی خوبصورت انداز میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کری۔ تو کوئی اپنے مکان کو سجا رہا تھا، ہر کی یہ ایک خوبصورت ایک دل میں خواہش تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں کیا فرما ہوں، لیکن کوئی کہنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا۔ سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیامگاہ ہوگی۔ یہ اللہ کے حکم کے تحت، یعنی میری اونٹنی جو ہے یہ اللہ کے حکم کے تحت چلے گی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبع خمیری نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنایا تھا، 1000 سال پہلے بنایا ہوا مکان، وہ اس وقت حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کے ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو یعلا کو بھیجا
کہ جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ یمن طبع خمیری کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے فرمایا تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے وہ لاؤ، مجھے دے دو، جو امانت ہے اس کی مجھے سپرد کر دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دے دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا صالح بھائی طبع کو آفرین و شاباش ہے۔ اور اس طرح بھی ہم نے سنا پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو بیعت تھی اس کو قبول فرمایا اور اس کے حق میں جو ہے دعائیہ کلمات کہے، اس کی بخشش کے لیے دعا کی۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ دیکھو ہمارے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظمت و تکریم ہے۔ 1000 سال پہلے کے لوگ اس جذبے کے ساتھ کہ جا تو ہمیں ملاقات ہو جائے گی، اگر نہیں تو پھر میں پہلے سے ہی اس بادشاہ کی کیا بات ہے۔ 1000 سال پہلے آپ کی امت میں اس نے کہا مجھے بھی اپنی امت میں قبول کر لیں، میں آپ کے اوپر اسلام لے کے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچاننے والا بنا دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے، ہمارے دین میں اس کی چاشت فرما دے اور اسی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم جینے اور ماننے والے بنتے ہیں۔ اسی کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو، اس کے اوپر کل قیامت والے دن اٹھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جماعت میں قبول فرما کر ہمیں شفاعت کا ہمارے اوپر احسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔